سبحان اللہ۔ اچھا میں بڑا پیارا ایک شعر پڑھی تھی اسامہ بھائی، جی جی۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع آہ رمضان۔ مطلب الوداع آپ دیکھیں کہ آہ جو لکھا ہوا ہے یہ شاعر نے کیسے لکھا کہ مطلب تکلیف میں ہے، وہ غم زدہ ہے، وہ اپنی دکھ کا اظہار کر رہا ہے کہ کیسے بیان کرے وہ۔ تو مفتی عابد صاحب، کیا ہم اس اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ جب رمضان رخصت ہو رہا ہوتا ہے، الوداع کہا جا رہا ہوتا ہے، جو صحابہ روتے تھے رمضان رخصت ہوتے ہوئے، الوداع کہتے ہوئے، تو وہ شاید یہی سوچتے تھے کہ اگلے سال ہمیں نصیب ہوگا نہیں نصیب ہوگا۔ بہت سے لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہوں گے کہ رمضان کی اہمیت آخر کیا تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یقیناً اب وہ لمحات ہیں کہ آج سے 1 مہینہ پہلے ہم اس خوشی میں تھے کہ بس رمضان آنے والا ہے اور رمضان کی برکتیں ہوں گی اور سحری اور افطار ہوں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے، مسجدیں بھر جائیں گی اور لوگ تراویح میں ہوں گے اور ہم قرآن مجید کا ختم کریں گے۔ بڑی اچھی اچھی نیتوں سے لوگوں نے استقبال رمضان کیا اور اب وہ گھڑیاں شروع ہو رہی ہیں کہ جس سے واقعی دل پر غم کا غلبہ ہو رہا ہے کہ وہ مبارک لمحات جس میں ہر سحری اور افطار کے وقت اللہ رب العزت ہزار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا تھا، ایسے لوگوں کو جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سحری اور افطاری میں رہا کرتا ہے جہنم سے۔ پھر جمعے کے دن اللہ رب العزت ان تمام کی مقدار کے برابر لوگوں کو رہا فرماتا ہے جہنم سے، کہ جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا کہ جائیں گے دوزخ میں، وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی بخش دیتا ہے۔ پھر ایسی مبارک راتیں کہ جن کا 1000 مہینے سے بہتر، یعنی 83 سال اگر اس کو یہاں بھی محدود کر دیں، 1000 مہینے کا مطلب 1000 مہینے ہی ہیں، تو پھر بھی بندے کی عمر سے بھی زیادہ، بندہ جیتا کتنا ہے 60 سال 65 سال 70 سال، اس سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے بندہ جو ہے وہ جب اس رات کو عبادت کرتا ہے۔ اور ویسے مفسرین نے لکھا کہ 1000 کا مطلب 1000 نہیں ہے، یہ ایک مثال ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بہتر۔ اگر اس کو وہ بھی کریں 1000 بھی کریں تو اس سے بھی تو بہتر ہی کہا گیا، اس سے بھی بہتر، جس طرح ہمارے اردو میں کہتے ہیں بے پناہ بے تحاشا، بالکل ایسی رات جب ایسی چیزیں بندے سے جدا ہو رہی ہیں۔ اچھا وہ رب عز و جل جو ہے نا اس کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے پورے 30 تہجد کی نمازیں پڑھی ہیں، اس نے پورے جو ہے وہ یہ نوافل کیے ہیں، یہ اذکار کیے نہیں، وہ یہ دیکھ رہا ہے اس نے ٹوٹی پھوٹی بھی عبادت کی ہے تو خالص میرے لیے کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بندہ تھوڑا سا عمل بھی کرتا ہے اور اللہ کے لیے کرتا ہے اور اس میں کرتا ہے۔ رمضان میں بزرگان دین کا معمول کیا ہوتا تھا، امام زین العابدین کی بات تو علامہ نے سنائی، شروع سے بزرگوں کا معمول یہ رہا کہ 6 مہینے رمضان کی آمد کا انتظار کرتے اور یہ دعا کرتے، یا اللہ ہمیں رمضان میں پہنچا دے، نصیب فرما۔ ہاں یا اللہ ہمیں رمضان میں پہنچا دے، یا اللہ ہمیں رمضان عطا فرما دے۔ اور پھر 6 مہینے دعا کرتے کرتے جب رمضان میں آتے خوب عبادت کرتے تو پھر 6 مہینے تک یہ دعا کرتے، یا اللہ جو رمضان میں عبادت کی تھی نا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس کے بعد پھر رمضان کے استقبال کا شروع ہو جاتا۔ کیوں سر؟ اس تاجر کو جب یہ پتا ہو کہ یہ مال میں کراچی میں بیچ رہا ہوں تو یہ میرا 100 روپے کا بکے گا، یہ لاہور جا کے بیچوں گا تو یہ 500 روپے کا بکے گا، تو کون کراچی میں بیچے گا؟ تو بھاگے گا لاہور کی طرف، بھاگے گا لاہور کی طرف۔ اور پھر کہا جائے گا لاہور میں یہ صرف سیل 4 دن کے لیے ہے، تیرا مال جتنا بھی ہوگا اس دام میں نکل جائے گا، تو بندہ 4 دن میں نہیں 1 مہینہ پہلے وہاں جا کے بیٹھ جائے گا، کرائے پہ مکان لے گا، گودام لے گا، سارا مال پہنچائے گا دنیا کے مال کے لیے۔ اللہ کی حبیب سوئے گا بھی نہیں، سوئے گا بھی نہیں، اور اب پورا عملہ تیار رکھے گا، جیسے ٹائم شروع ہوگا فوراً ترسیل کرنی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں ایک بار سبحان اللہ کہے، سبحان اللہ، ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہا۔ جو رمضان میں ایک بار درود شریف پڑھے، ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں یہ عبادت 1,00,000 مرتبہ کی۔ جو رمضان میں نفل پڑھے اسے 70 فرضوں جیسا ثواب ہے، نہیں جو نفل پڑھے اسے فرض جیسا ثواب ہے، اور جو فرض پڑھے اسے 70 فرضوں جیسا ثواب ہے۔
نفل کا ثواب فرض کے برابر معمولی ہے. مطلب یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی تہجد پڑھے, ساری زندگی تہجد پڑھے, تو 2 رکعت فجر کے فرض کے برابر نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. اتنا ثواب ہے. لیکن رمضان میں جو نفل پڑے گا ثواب فرض کے برابر ملے گا, فرض کا 70 گنا ملے گا. ہر بات پہ بندے کو ایسے بونس مل رہے ہیں, ایسے بونس مل رہے ہیں, اور ایسی تجارت ہو رہی ہے. اور پھر آخری رات آ جاتی ہے, بندہ چلا جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے. لیکن وہ رب عز و جل بونس پہ بونس دے کر آخری رات کو ایک اور بونس دے رہا ہے. حدیث پاک میں اس کا نام ہے لیلۃ الجائزہ. لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات, جس دن ہم سڑکوں پر ہیں, جس سڑکوں پر ہیں, بازاروں میں, مارکیٹوں میں, ادھر ادھر گھوم رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں, نمازیں بھی چھوڑ دیں, نمازیں بھی چھوڑ دی. وہ شیطان آزاد نہیں ہوا, گویا کہ ہم آزاد ہو گئے. تو سب نمازیں چھوڑ کے سب ایک طرف ہو گئے. تو جناب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لیلۃ الجائزہ تنخواہ ملنے کی رات ہے. کیا میرے صحابہ, جب مزدور مزدوری کرے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے نا؟ کہا دی جاتی ہے. کہا اللہ تعالیٰ بھی عبادت کرنے والوں کو اجرت عطا فرماتا ہے. اجرت میں کیا دیتا ہے؟ فرمایا جتنے لوگوں کو رمضان میں بخشا, جہنم سے آزاد کیا, ان سب کی تعداد کے برابر اس ایک رات لیلۃ الجائزہ میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ چاند رات ہے جو اتنی بڑی رات ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں. تو مجھ سے اس میں تو لیلۃ القدر بھی شامل ہوگی. لیلۃ القدر بخشے گئے وہ بھی چاند رات میں. اللہ اکبر. کتنا پیارا آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ جس طرح لیلۃ القدر میں بھی بخشے گئے, ان کی تعداد بھی. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اور جیسے اجر وہاں تھے ویسے لیلۃ الجائزہ میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور آخر میں بندہ جو ہے جب صحابہ کرام کا معمول دیکھتے ہیں, آخری بات آپ کو سناتا ہوں. حضرت سیدنا وہ کہہ رہے فاروق بریک کے بعد اگر یہیں سے کنٹینیو کر لیں تاکہ آپ کی بات ادھوری نہ رہے نا, بات امپورٹنٹ ہے. تو آپ ٹھیک ہے, بریک کے بعد مفتی عابد کی جو بات ہے یہ بھی آپ تک پہنچائیں گے. اور ایک امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے, وہ بریک کے بعد ہی بتائیں. نہیں پہلے تھوڑا سا بتا دیں نا, سٹار ناتھ خان کے بارے میں. سٹار ناتھ خان کے بارے میں. ہاں جی, آج آپ نے مس نہیں کرنا, فائنل ہے جناب. آج سٹارز اناؤنس ہو جائیں گے. جس طرح ہم نے سحری میں بھی اس پر بات کی تھی, ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹ یعنی ججز کی صورت میں, اور سیرش جس طرح سے اس کو کنڈکٹ کر رہی تھیں, انہوں نے بھی بتایا. تو آج ہے جناب فائنل. آپ کہ جیت کا سہرا کس کے سر سجے گا, کون بنے گا سٹار ناتھ خان. جی بریک کے بعد وہ بھی دکھائیں گے, تھوڑی دیر میں اس طرف چلیں گے, لیکن پہلے بریک لیتے ہیں. باقی جو ہے وہ مقابلے میں شامل ہو گئے. مفتی عابد صاحب آپ وہیں سے کنٹینیو کیجئے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لیلۃ الجائزہ یعنی جتنا ہم نے رمضان میں اس دنیا میں مسلمانوں نے عبادات کی, اللہ رب العزت نے ان کو بخشا, اور اس کی رحمت جو ہے نا وہ بہانہ تلاش کرتی ہے. سبحان اللہ. وہ یہ نہیں کہ پورا اس نے جو ہے نا پورا ختم قرآن کیا اور اتنے قرآن پڑھے, اس نے 40 پڑھ لیے, اس نے 20 پڑھ لیا, 10 نے, اس نے ایک بھی قرآن پڑھ لیا, اس کو پسند آ گیا, اس نے ایک سپارہ بھی پڑھ لیا, اس کو پسند آ گیا, اس نے ایک سورت بھی پڑھ لی, اس کو پسند آ گئی, تو بہانہ تلاش کرتی ہے. تو لیلۃ الجائزہ میں وہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جتنا پورے رمضان میں لوگوں کی وہ بخشش فرماتا ہے. اور عید ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کی بہت ساری برائیوں میں اور بہت ساری خصوصیات میں. ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ جب ہم یہ آپ باہر نکلے نا اسامہ بھائی, ابھی تو پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے, میں آج بھی نکلا, تو جب میں مطلب کل جب میں نکلا تو میرے کو تھوڑا جلدی جانا تھا. میں نے رستے میں دیکھا روڈ بھرے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے, افطاری کے لیے سامان رکھا ہوا ہے, روک روک کے بھائی ہمارے پاس افطاری کرو, بھائی ہمارے پاس افطاری کرو. خیرات کرنے میں ہمارے لوگ دنیا بھر میں مشہور ہیں, ہر کام میں ماشاءاللہ سے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کا غلبہ بھی جو ہے اتنی تیزی کے ساتھ ہی ہمارے لوگوں پر آتا ہے. تو جیسے وہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے رمضان کی ابتدا میں, اور رمضان ختم ہوتا ہے تو شیطان رہا کر دیا جاتا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی بہت سارے لوگوں کی رہائی ہو جاتی ہے. تو وہ پھر جو ہے وہ جو رمضان میں جنہوں نے وہ روکا ہوتا ہے اپنے آپ کو, وہ ساری قضا کو ادا کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. اچھا پھر وہ نمازیں تو چھوڑتے ہیں, باقی گناہوں کا بھی ارتکاب کرتے ہیں. چاند رات کو جیب کاٹتے ہیں, چاند رات کو لوگوں کو لوٹنا. عید کے قریب کتنی ڈکیتیاں ہونا شروع ہو گئی موبائل میں, ابھی ایک بچے کو مار دیا لوگوں نے موبائل چھینتے ہوئے. تو یہ سب چیزیں بھی ہمارے معاشرے کی برائی ہے. عید پر عرض کرنا چاہوں گا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عید کا دن ہے, صحابہ کرام عید ملنے کے لیے گئے, عید کی نماز پڑھا کر امیر المومنین سے ملنے گئے, تو دیکھا کہ
दरवाज़ा नहीं खुला, बजा रहे दरवाज़ा नहीं खुला। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला, अंदर से अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अश्क बार आंखों से आए। कहा अमीरुल मोमिनीन हम ईद मिलने आए, आज तो यौम ईद है। कहा हाँ ईद तो है उनके लिए जिनकी इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई। उमर को नहीं पता कि उसकी इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुई कि नहीं। क्या आजिज़ी है। अगर कबूल हो गई तो ईद का दिन है, नहीं हुई तो ये यौम वईद हो जाएगा। हाँ ये वो दिन है। तो ये ईद का दिन इनाम का दिन है। ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि अल्लाह ने कहा तुमने पूरा महीना मेरे लिए भूखे रहे ना, आज तुम्हारी दावत है। आज रोज़ा रखना ही कोई नहीं है, रोज़ा रखना अल्लाह की शरीयत में मना हो गया। तो ये वो हमारे को अल्लाह ने इनामात दिए हैं। और हमारे बड़े कहते हैं ना कि ईद वाले दिन शैतान का रोज़ा होता है। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमज़ान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।